9 ذوالحج یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذوالحج یوم عرفہ کا وہ عظیم اور بابرکت دن آ چکا ہے جس کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 8 نوافل اس طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے جو برسوں سے آنسوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آج کا دن صرف ایک دن نہیں، یہ تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں رب اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں 9 ذوالحج یوم عرفہ کے مقدس دن کی، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں اور تھکے جسموں کے ساتھ مجھ سے مانگنے آئے ہیں، گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اس نماز کا طریقہ صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ضرور بتائیں۔ کیا معلوم آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائیں، کسی کا گھر خوشیوں سے بھر جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ ذوالحج کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی گئی۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، توبہ کرنا، صدقہ دینا، نوافل پڑھنا اور دعائیں مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر ان سب دنوں میں سب سے عظیم دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں گناہ گار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک ایسا عظیم سمندر دیکھا جس کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سمندر کے کنارے ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے 70,000 پر تھے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ حرکت کرتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے پروں سمیت سمندر میں اتر جاتا ہے۔ پھر جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سوچئے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے قیامت تک دعائیں کرتے نہیں۔ اور آج یوم عرفہ کے خاص نوافل، میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عام عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے بند قسمتیں کھلتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص 9 ذوالحج یوم عرفہ کے دن اخلاص کے ساتھ یہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر سے تنگی اور بے سکونی دور فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی بخشش ہو، آپ کے گھر میں سکون آئے، اولاد نیک بن جائے، قرض ختم ہو، بند راستے کھل جائیں اور آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بارش ہو جائے تو آج یوم عرفہ کی یہ عبادت ہرگز مت چھوڑنا۔ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ جب ایسے مقدس دن آتے ہیں تو وہ غفلت میں وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی یوم عرفہ کے یہ نوافل سچے دل سے پڑھ لیے تو ہو سکتا ہے آج کا دن
آپ کی تقدیر بدل دے۔ اور اب توجہ سے سنیے، میں آپ کو 9 ذوالحج یوم عرفہ کے وہ خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ اسلام کے سب سے عظیم، بابرکت اور فضیلت والے دنوں میں سے ایک ہے، جس کی شان خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں لاکھوں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یعنی کہ یہ وہ دن ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور پھر کچھ واپس لے کر نہ آیا۔ یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی عظیم رحمت فرماتا ہے کہ صرف 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے خاص دنوں میں بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے حضور روتے، دعائیں مانگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے جب یوم عرفہ کا دن پاتے ہیں تو وہ اسے غفلت میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ ان تمام احادیث اور فضائل سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذوالحج یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور بندوں کی تقدیر میں خیر اور بھلائی لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ذکر کرے، دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ اس عظیم دن کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح 9 ذوالحج یوم عرفہ کا وہ بابرکت دن ہے جس میں آپ نے یہ خاص نوافل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کے بعد کچھ خاص تسبیحات بھی پڑھنی ہیں جو آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہوں گی۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ نوافل کا طریقہ بالکل آسان ہے، بس دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، دینی کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے، اور جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیا پتہ آپ کے بتانے سے کسی کے نصیب جاگ جائیں، کسی کے گھر میں سکون آ جائے، کسی کی برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نیت بتاؤں گا، پھر ان نوافل کا وقت بتاؤں گا، پھر ان کا آسان طریقہ، اور اس کے بعد وہ خاص تسبیحات اور اعمال بھی بتاؤں گا جو آپ نے نوافل کے بعد پڑھنے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہوں، کوشش یہی کریں کہ یہ نفلی عبادت سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ خواتین اپنے گھروں میں پڑھ لیں اور مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا گھر میں بھی۔ اس عبادت کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔
آپ نے یہ نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ بعض لوگ 4 رکعت اکٹھی پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے، یعنی پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ یہ حاجات پوری ہونے کا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ آج 9 ذوالحج یوم عرفہ کا عظیم دن نصیب ہوا ہے۔ اس دن کو ہرگز غفلت میں ضائع مت کیجیے گا۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے آنسو قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذوالحج کے یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی ان دنوں میں پڑھے گئے نوافل، کیا گیا ذکر، بہائے گئے آنسو اور مانگی گئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہیں۔ دوستو، آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ دنیا میں کھو گئے ہیں، سوشل میڈیا اور فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہیں، شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سے ایسے بھائی بہنیں اور مائیں موجود ہیں جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدے کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں، آج کے اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ دن صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ دن بھی غفلت میں گزر گیا تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہماری تقدیریں بدلیں گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوستو، جنت آسانی سے نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوم عرفہ کا یہ عظیم دن عطا فرمایا ہے۔ آج اپنے رب کو منا لو، آج دل کھول کر دعائیں مانگو، کیا پتہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ ویسے تو اس مبارک دن میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، توبہ اور استغفار کی جاتی ہے اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ رحمتیں سمیٹنے والا عمل ہے، یہ ٹوٹی تقدیروں کو جوڑنے والا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اب ان 8 نوافل کا طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جب دل چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے یہ 8 نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت ادا کریں، سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کریں۔ اسی طرح کل 8 نوافل مکمل کریں۔ اب نیت اس طرح کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے مکمل کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نوافل ادا کریں، پھر سلام پھیریں، اس کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی نیت کریں، پھر اسی طرح آخری 2 نوافل بھی ادا کریں، یعنی مکمل 8 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل مکمل کر لیں تو اسی جگہ ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بند راستے کھولتا ہے اور دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت کی نیت کریں۔ اگر رزق چاہیے تو رزق مانگیں، اگر قرض سے نجات چاہیے تو وہ مانگیں، اگر اولاد چاہیے تو اولاد مانگیں، اگر سکون چاہیے تو سکون مانگیں۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یقین جانیں آج آپ جس حاجت کی نیت سے یہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی جھولی بھر دے گا، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ 9 ذوالحج یوم عرفہ کا مبارک دن ہے، وہ دن جس میں دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رحمتیں بندوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس کام میں اللہ برکت، خیر اور حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر دل میں یہ تصور قائم کر لیں کہ اس وقت دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ مدینہ پاک کی فضاؤں میں بیٹھے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ بابرکت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارد گرد سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، ویران زندگیوں میں خوشیاں بھر دیتا ہے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ صرف سورہ اخلاص کی آیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب کو دینے والا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے، نہ بندے کی کمزوری دیکھتا ہے، وہ تو بس اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ وہ بے روزگار کو روزگار عطا کرتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا فرماتا ہے، محتاج کو غنی بنا دیتا ہے اور خالی جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ پڑھنے کا آسان طریقہ سن لیں، اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اس کا معنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگیں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ آپ نے اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں، یعنی پہلے 8 نوافل ادا کر لیے، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا، پھر 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھ لیا، تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر، دل ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، گھر میں خیر اور برکت کے لیے دعا کریں، رزق میں کشادگی مانگیں، پریشانیوں سے نجات مانگیں، اور جو بھی آپ کے دل میں ہے آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ یقین جانیں یہ یوم عرفہ قبولیت کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے،
یہ انعامات کا دن ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس مبارک دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس بابرکت اور قبولیت والے دن میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت ہمیں سن رہا ہے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، اس کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ، دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس تکلیف میں ہے، کس دل میں کون سا درد چھپا ہوا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے، سب پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر و اذکار کرنے والا بنا، اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔